السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ثانی ٹی وی اور کتاب ہے عالمی یہودی تنظیمیں، ایپیسوڈ 21۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان منصوبوں کے رہنما خطوط اور تفصیلات مرتب کرتے ضبط تحریر میں لائی گئیں اور اس پر دنیا بھر سے آئے ہوئے ان نمائندوں نے دستخط ثبت کیے۔ اس کی نقل صرف یہودیوں کی سربراہ شخصیات کو محدود تعداد میں تقسیم کی گئی تھی، لیکن خوش قسمتی سے ان دستاویزات کی ایک نقل ایک گھریلو ملازمہ نے یہودیوں کی خفیہ تنظیم کی ایک اعلیٰ رہنما خاتون کے ہاتھ سے چوری کر کے ایک روسی پادری سرجی نائلس کے حوالے کر دی۔ یہ مسودہ غالباً عبرانی زبان سے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ پروفیسر سرجی نائلس نے جب اسے پڑھا تو اس بھیانک سازش کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس سازش کو تشت اذبام کرنے کے لیے اس نے ضروری سمجھا کہ اسے کتاب کی شکل میں چھپوا کر تقسیم کیا جائے۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کا ایک نسخہ 1905 میں برٹش میوزیم میں پہنچا۔ روس میں مارننگ پوسٹ کا نمائندہ وکٹر ای مارسڈن روس نے سزا بھگتنے کے بعد لندن پہنچا تو اس نے برٹش میوزیم والے نسخے کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہاں جو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے یہ اسی انگریزی کتاب کا ہے۔ اس کتاب کے سلسلے میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو ہی یہ شائع ہوتی تھی بازار سے غائب ہو جاتی تھی۔ روس میں بادشاہت کے زمانے میں اس کتاب کی مانگ بہت بڑھ گئی تھی اور اس کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے۔ جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر نے بھی اسے کئی زبانوں میں شائع کرایا، لیکن یہودیوں نے کبھی بھی اسے زیادہ عرصے بازار میں نہیں رہنے دیا۔ پروفیسر سرجی نائلس کی رائے میں یہ دستاویزات کسی جلسے کی روداد نہیں، بلکہ یہ یہودیوں کے کسی سربراہ آورہ شخص کی یادداشتیں ہیں، اور ان یادداشتوں کے کچھ حصے یا تو اتفاقاً ضبط تحریر میں آنے سے رہ گئے ہیں یا عمداً حذف کر دیے گئے ہیں۔ جنوری 1917 میں نائلس نے اس کتاب کا ایک اور ایڈیشن شائع کرنا چاہا تھا، لیکن قبل اس کے کہ یہ بازار میں آتا، مارچ 1917 میں بلشویک انقلاب آ گیا اور بلشویک حکومت نے اس کی ساری جلدیں جلوا دیں۔ یہودیوں کے برپا کردہ اس انقلاب کے زمانے میں حکم دیا گیا کہ جس شخص کے قبضے میں یہ تحویل ملے اسے بلا توقف گولی مار دی جائے۔ نائلس کو گرفتار کر کے اول حوالہ زندان کیا گیا اور بعد میں اسے جلا وطن کر دیا گیا، جہاں ولادیمیر نے وہ 13 جنوری 1929 کو وفات پا گیا۔ طبع شدہ کتابی شکل کے علاوہ ان دستاویزات کی ٹائپ شدہ نقول بھی تقسیم ہوتی رہی اور خفیہ طور پر پڑھی جاتی رہیں۔ ان ہی نقول میں سے باریک کاغذ پر چھپی ہوئی ایک نقل روسی بندرگاہ ولادیوسٹک کے راستے اگست 1919 میں امریکہ پہنچی۔ نائلس کے خیال میں یہ منصوبہ اسلام اور عیسائیت کے خلاف ایک سازش تھا، لیکن ان دستاویزات کے مطالعے سے معلوم ہوگا کہ یہ صرف اسلام یا نصرانی مذہب اور تہذیب کے خلاف ہی نہیں، تمام مذاہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیانک سازش ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے وہ اسی نہج پر ہوئے جس کا راستہ خفیہ یہودی تنظیم نے پہلے سے متعین کر دیا تھا۔ عالمی جنگیں ہوں یا معاشی بحران، انقلاب ہو یا قیمتوں میں اضافے یا وہ عالمگیر بے چینی جس کا شکار اس وقت دنیا کے سارے ممالک ہیں، ان سب باتوں کی پیشن گوئی ان دستاویزات میں کر دی گئی ہے۔ اس سے آگے کا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔